امی نے ज्यों ہی کھڑکی کا دروازہ کھولا، سرد ہواؤں کے جھونکوں نے چہرے کو بالکل ٹھنڈا ہی کر دیا تھا۔ کیاریوں میں لگی رات کی رانی چمیلی اور موگرے کی خوشبو سے جہاں کمرے میں خوشبو کی مہک آ گئی تھی، وہیں ٹھنڈی ہواؤں کے انہیں جسم کی روح کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ آپی آپ تو دروازہ بند ہی کر دیں، برفیلی ہوا چل رہی ہے، ماہتاب نے کہا۔ ہاں بیٹا، میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ کہیں تمہارے ابو تو نہیں آ گئے کالج جیسے کہ تبھی ڈور بیل کی آواز سنائی دی۔ آ رہی ہوں ابو، بغل والے روم سے سغرا نے آواز دی۔ ماہتاب اور سغرا ان کی دو بیٹیاں تھیں۔ دونوں بیٹیوں کی شکل صورت ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ جہاں ان کی شکلیں مختلف تھیں، وہاں ان کے مزاج بھی بالکل مختلف تھے۔ ماہتاب جتنی خوبصورت تھی، سغرا کا رنگ اتنا ہی ڈارک تھا، لیکن انہیں آواز میں مٹھاس بہت تھی۔ اوپر والا بھی سب کو سب کچھ نہیں نوازتا، تبھی کسی شاعر نے کہا ہے، کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا۔ اسکول میں میوزک کمپٹیشن میں ہر مرتبہ اسے ہی پرائز ملتا۔ پڑھائی میں تو دونوں بہنیں اچھی تھیں، پر میوزک کمپٹیشن میں سغرا ہی ٹاپ کرتی تھی۔ ماہتاب کو میوزک میں انٹرسٹ نہیں تھا، وہ ڈیزائننگ میں انٹرسٹ رکھتی تھی۔ کھانا پکاتے ہوئے امی نے ابو سے پوچھا، کیا بات ہے آج آپ بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں؟ بات ہی کچھ ایسی ہے، ماہتاب کے لیے دو رشتے آ چکے ہیں، دونوں ہی اونچے گھرانوں سے ہیں۔ ہم نے صاف انکار کر دیا تھا بھائی، ابھی ہم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے۔ ٹھیک کیا بچی، ابھی ہماری چھوٹی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں ویسے میری بیٹیاں؟ پڑھائی کر رہی ہیں اپنے کمروں میں۔ اپی آپ میرا یہ ڈائیگرام بنا دیں گی؟ رکھ دو، دیکھ لیں گے۔ وہ ابھی اپنے کسی کام کو انجام دینے میں لگی ہوئی تھی۔ پلیز اپی بنا دینا، ورنہ تو ٹیچر ڈانٹیں گی۔ ہاں بھائی بنا دیں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انٹر بھی کیسے نکل گیا، پتہ ہی نہ چلا۔ اب تک بڑے ہونے کا احساس ہی نہ ہوا تھا کہ اتنی جلدی کالج بھی آ گئے۔ کالج کا میرا پہلا دن تھا اور میں بہت ہی نروس فیل کر رہی تھی۔ کالج کا پہلا دن اور اس قدر کی بھیڑ۔ میں اپنی اسکوٹی پارک کر پلٹی ہی تھی کہ سونیا اور شفا دکھائی دیں۔ ارے تم لوگ کیا ابھی آئی ہو؟ نہیں کچھ دیر ہو گئی ہے تمہارے ارے ہی انتظار میں تھے۔ چلو چل کر کلاس دیکھتے ہیں، ویسے آج تو تم اور بھی خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس نے لائٹ گرین رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا، بالوں میں کلیچر لگا، وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ تم لوگ بھی کیا کس ہی سے کم ہو؟ وہ تو میں ہوں، وہ لوگوں نے کھینچتے ہوئے کہا اور ہنسنے لگتی ہیں۔ اچھا چلو پہلے کلاس دیکھ لیں۔ ابھی وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی ہی تھی کہ کسی نے آواز دی، ماہتاب، اور اس نے پلٹ کر دیکھا ہی تھا کہ وہ ایک دم سے گرتے گرتے بچی تھی۔ کسی کی مضبوط ہاتھوں نے اپنے دونوں بازوؤں سے سنبھالا ہوا تھا، جو اپنے خوبصورت چہرے پر اسمائل لیے ہوئے تھا۔ تھینکس، میں ٹھیک ہوں، ماہتاب نے کہا۔ کیا آپ نے آواز دی تھی؟ جی، پر آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ یہ بک کیا آپ کی ہے؟ اس شخص نے کہا۔ پر آپ کو یہ کہاں ملی؟ یہ تو میرے بیگ میں تھی۔ سونیا نے اسے کوہنی کا دھکا دیتے ہوئے کہا۔ ماہی چلو جلدی، بیل لگ گئی ہے۔ اور وہ لوگ آگے بڑھ جاتی ہیں۔ ابھی اگر ہم لوگ یہاں وقت پر نہ پہنچتے تو دلیپ سر کی کیمسٹری کی کلاس مس کر دیتے۔ کالج کے گراؤنڈ میں سبھی ایک دوسرے سے لیکچر کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ دلیپ سر کا لیکچر اچھا تھا، وہ ایکسپلین اچھا کرتے ہیں کہ تبھی وہ شخص پھر دکھائی دیتا ہے، چہرے پہ اسمائل لیے، ایک ہاتھ میں بک پکڑے۔ وہ اپنے دوستوں کے سے باتیں کر رہا تھا۔ گھر آئے تو سغرا کا پہلا سوال تھا، آپی آج کا دن کیسا تھا؟ وہ پاپا کے لیے موسمبی کا جوس بنا رہی تھی۔ کیا بتاؤں سغرا، بس میں گرتے گرتے بچی۔ پھر کیا ہوا آپی؟ کیا ہوا؟ پھر کسی نے مجھے سنبھال لیا، ورنہ تو خیر نہیں تھی۔ شام کا وقت تھا، سبھی گارڈن میں بیٹھے تھے، چائے اور پکوڑے کا مزہ لے رہے تھے کہ تبھی مائرہ چچی اور ان کے بچے علمہ اور مستقیم آ گئے۔ علمہ سغرا کے ساتھ کی تھی اور مستقیم
میں اس سے 2 سال چھوٹا تھا۔ جب بھی گھر آتے گھر پہ رونق آ جاتی۔ آپ کالج جانے لگے؟ ہاں، آج فرسٹ ڈے تھا۔ کیسا لگا؟ پڑھائی سمجھ میں آئی؟ اس کے تو بس سوال ہی شروع ہو جاتے۔ ہاں بھائی، سب ٹھیک تھا۔ وہ سامنے والا گھر تو بڑا ہی خوبصورت بنا ہے۔ ہاں بھائی، تیار ہوا ہے۔ وہاں ایک آنٹی آئی ہیں، انکل اور ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ دونوں بچے ان کے جاب کرتے ہیں۔ ابھی کئی بار بلا چکی ہیں، پر ابھی تک جانا نہیں ہوا۔ آنٹی اوپر چھت پر دکھائی دیں۔ وہ ہاتھ کے اشاروں سے بلا رہی ہوتی ہیں۔ چلو پھر چلتے ہیں امی، ہم لوگ آنٹی کے گھر جا رہے ہیں۔ اچھا بیٹا، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ آنٹی کے گھر پہنچتی ہیں تو آنٹی دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ بیٹا، تم لوگ تو آتی ہی نہیں ہو، آ جایا کرو کبھی کبھی۔ اس وقت تمہارے انکل آفس چلے جاتے ہیں اور دونوں بیٹے بھی اپنی اپنی جاب میں کے لیے نکل جاتے ہیں۔ ملازمہ کو تو ہم اپنے ساتھ دہرادون سے لے کر آئے تھے، یہ بچپن سے ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ بی بی جی وہ آواز دے کر بلا رہی تھی۔ وہ اندر گئی تھی کہ ہم لوگ میں خسر پسر ہونے لگی۔ گھر تو ان کا بہت بڑا ہے، کتنی اچھی باتیں کرتی ہیں، ڈیکوریشن اچھا ہے کیا؟ تبھی وہ آ جاتی ہیں اور ان کے ملازمہ ناشتے ہوئے ٹیبل پر ناشتہ لگاتی ہے۔ آنٹی، آپ کے گھر کے ڈیکوریشن تو بہت اچھی ہے، کیا آپ نے خود سے ہی کیا ہے؟ ہاں بیٹا، ہم نے اور تنوی نے مل کر کیا ہے۔ وہ ہمارا ساتھ ہے، ہر کام میں دیتے ہیں اور وہ بھی میری مدد کرتے ہیں۔ وہ سب کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ایسے ہی ہم لوگ کچھ دیر بیٹھے باتیں کر رہے تھے، پھر گھر آ گئے۔ امی، آنٹی بہت اچھی ہیں، انہوں نے آپ کو بلایا ہے؟ اچھا، وہ رات کے کھانے میں لگی ہوئی تھی کہ بھابھی لائیے ہم آپ کی مدد کر دیں۔ رات کافی دیر ہو گئی تھی، سب باتیں کر رہے تھے۔ پھر چاچو کے ساتھ وہ لوگ چلی جاتی ہیں۔ سغرا کا میوزک کمپٹیشن ہونے والا تھا، وہ تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ صبح آج وہ جلدی اٹھ گئی تھی۔ آپ یہ والا سوٹ پہن کر جائیے گا جو ہم آپ کو گفٹ کیا تھا۔ سغرا، میں یہ سوٹ کئی بار پہن چکی ہوں۔ اچھا، تو یہ والا پہن لیں۔ وہ پرپل رنگ کے سوٹ کو بتا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آج امی نے کہہ دیا تھا کہ تم لوگ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچن کا بھی کام دیکھ لیا کرو۔ ماہتاب کو تو کچن کے کام سے چڑ تھی۔ اس کا آدھا وقت تو ناول پڑھنے میں اور موبائل میں گزر جاتا تھا، باقی وقت وہ پڑھائی میں دیا کرتی۔ امی، آپ تو مجھ سے کھانا چھوڑ باقی کچھ بھی کام کروا سکتی ہیں۔ اچھا، کھانا تو بہت ضروری ہے۔ ہاں آپی، جتنا کھانا ضروری ہے اتنا ہی پکانا۔ سغرا کو کھانا پکانے میں دلچسپی تھی، وہ امی کے ساتھ ہر کام میں ساتھ دیا کرتی تھی۔ ہاں، بات تو صحیح ہے۔ اچھا، میں چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے اور پورچ میں سے اسکوٹی اٹھائے امی کو اللہ حافظ کرتے ہوئے باہر نکل آئی۔ اسکول پہنچی تو سونیا اور شفا میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں وہیں آ گئی گارڈن میں پہ آ گئی۔ کیا بات ہے ماہتاب، آج تو بڑی قیامت لگ رہی ہو۔ وہ تو روز ہی قیامت لگتی ہے، شفا نے کہا۔ ہم نے تو کوئی میک اپ بھی نہیں کیا، وہ معصومیت سے بولی۔ تم ویسے ہی اتنی خوبصورت ہو۔ اچھا، اب اگر تم لوگوں کا ہو گیا ہو تو چلیں کلاس سے؟ جی ہاں ضرور، کیوں نہیں، سونیا نے کہا۔ گارڈن سے نکلتے وقت ہم لوگ اپنی کلاس کی طرف جا رہے تھے، ایسا لگا کہ 2 آنکھیں میرا پیچھا کر رہی ہیں۔ ہم نے نظریں اٹھائی تو وہ شخص تھا جو سامنے سے آ رہا تھا، وہی شرٹ اور بلیک جینس پہنے سائیڈ سے نکل جاتا ہے تو فضا میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ جب وہ میرے سامنے آتا تو مجھے دیکھ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ضرور دیتا۔ آج بھی اس کا کچھ ایسا ہی حال تھا۔ طبیعت کی وجہ سے میرا 3-4 دن کالج جانا نہیں ہو پایا تھا۔ سوچا تھا آج جائیں گے تو سونیا اور شفا سے اس کے نوٹس لے لیں گے، پر سونیا اور شفا تو آج آئی ہی نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت خالی خالی سا لگ رہا تھا کہ میں گارڈن میں آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے کچھ آہٹ سی معلوم ہوئی، تبھی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی شخص میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ سوچ کر آج میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، آخر میرے پیچھے
سائے کی طرح کیوں لگے رہتے ہیں؟ آپ چاہتے کیا ہیں آخر؟ اس نے بہت آرام سے جواب دیا، آپ ہیں ہی اتنی خوبصورت، جب سے ہم نے آپ کو دیکھا ہے، شربت میں شکر کی طرح، ساگر میں لہروں کی طرح گھل مل جانے کو دل کرتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، کتنی دیر تک تو میں یوں ہی جاگتا رہتا ہوں، ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہوں، گھر پر بھی امی اور بھابھی مجھے ٹوکنے لگی ہیں، دیکھ شان یہ کیا تمہیں پاگلوں کی طرح آج کل گھوما کرتے ہو؟ انہیں کیا جواب دوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اب تو میرے دوست بھی مجھ میں شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ماہتاب، یہ تم نے کیا جادو کر دیا؟ 3 دنوں سے تم میں نہیں آئی تھی، میں روز تمہارے انتظار کرتا رہا۔